یہ اعجاز اور کسی کتابوں میں نہیں، اللہ نے براہ راست فرما دی کہ یہ میری کلام ہے۔ جو اللہ کی کلام میں تو کسی قسم کی غلطیاں یا کسی قسم کی کوتاہیاں ہو ہی نہیں سکتا ہے، نہ گرامر کے اعتبار سے، نہ نحو صرف کے اعتبار سے، اور کسی اعتبار سے فلسفہ، منطق، نہ تمام تر چیزیں اللہ کی قرآن کی، نہ نصوص قرآن کی سامنے سب کچھ فیل ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. سے ہمارے KMC میں کافی لوگ DMC کے اندر سوالات کرتے رہیں کہ مولانا آپ بتائیں کہ بھائی آپ نے ابھی تک بیان نہیں دیا، بڑے بڑے علماؤں کے بیان آ چکے اس کے متعلق۔ تو میں نے بولا بھائی میں وائرل ہونا نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ میرے وائرل مقصد نہیں ہے۔ میرے اصل جو مقصد ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں آخر دیکھتے جب آج ان کی ایک کلپ دیکھا میرے دوستوں، مولانا طارق مسعود صاحب کے، کہ شاید کہ میں پاکستان نہ آؤں، ہو سکتا میں پاکستان چھوڑ دوں، اس لیے کہ لوگ میرے عزت و آبرو کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، میرے سر کو تن سے جدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے دوستوں ایسے کیوں کرتے ہو آپ؟ اللہ کے لیے، اب اللہ کے لیے ان کو بخش دو، اللہ کے لیے درگزر کرو۔ میرے دوستوں آپ کتنا، بے شک میرے دوستوں امی کس کو کہتے ہیں آپ کو نہیں معلوم، ہزاروں سوالات ہیں۔ ایک کلمہ طیبہ کے اندر ترکیب کے اعتبار سے میرے دوستوں 16 ترکیبیں نکالتی ہیں۔ اب اگر یہ باتیں میرے دوستوں عام جگہوں پر بولنا نہیں ہے، لیکن علماء حقانی، تمام تر علماء جو کتابیں پڑھے ہیں، جو نحو صرف پڑھے ہیں، میرے دوستوں ان کو تو معلوم ہے نا بھائی۔ قرآن مجید کی آیاتوں کے اوپر اشکالات آتے ہیں، پھر وہ جواب بھی آپ دیتے ہیں کہ اس کی حقانیت کے اوپر آپ جواب پیش کرتے ہیں کہ اللہ کی قرآن سچے ہیں، اور یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ نے فرما دی کہ بھئی یہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے کیا ہے، یہ ہدایت ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر تم شک و شبہ کرتے ہو کلام مجید کے اوپر، اگر چیلنج کرنا چاہتے ہو تو مباہلہ کرنا چاہتے ہو تو کر لو آج، اور بلکہ تمہارے ساتھ جو تمہارے مددگار ہیں ان کو بھی لے کر آ جاؤ۔ تو میرے دوستو کیا ہوا؟ پھر مسلمہ کذاب نے نبوت کی دعویٰ کر دی، والنساء ذات الفروج الفیل ملفیل خرطومہ طویل ذنبہ قلیل، کہہ دیا کہ قرآن مجید کی یہ آیات اور پھر مسلمہ کذاب کی یہ بنے ہوئے کلمہ یہ کبھی ایک برابر ہو سکتا ہے نہیں۔ دنیا والوں نے کہہ دیا کہ بھئی یہ کلام اللہ شریف اور یہ کلام الناس ہے جو مسلمہ کذاب نے بنایا۔ تو میرے دوستو کلام پاک کی جو حقانیت ہے، کلام پاک کی جو سچائیت ہے میرے دوستوں، یہ اللہ کی کلام ہے، یہ کلام اللہ شریف ہے، اللہ کی اعجاز ہے اس قرآن مجید کے اندر۔ یہ اعجاز اور کسی کتابوں میں نہیں، اللہ نے براہ راست فرما دی کہ یہ میری کلام ہے۔ جو اللہ کی کلام میں تو کسی قسم کی غلطیاں یا کسی قسم کی کوتاہیاں ہو ہی نہیں سکتا ہے، نہ گرامر کے اعتبار سے، نہ نحو صرف کے اعتبار سے، اور کسی اعتبار سے فلسفہ، منطق، نہ تمام تر چیزیں اللہ کی قرآن کی، نہ نصوص قرآن کی سامنے سب کچھ فیل ہے۔ کوئی فلسفہ کامیاب نہیں ہے، کوئی منطق کامیاب نہیں ہے آیت قرآن کی سامنے۔ تو مولانا طارق مسعود صاحب کو بھی یہ سمجھانا مقصد تھے، لیکن ان کی زبان سے ایسے کچھ الفاظ نکل گئے جس کی بنیاد پر انہوں نے معافی مانگی ہیں اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر، اور بعض وقت میں اسے بھی نظر آ رہا ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے ہیں کہ بھائی وہ رو رہے ہیں کہ دنیا والے کے میرے مقصد کیا تھے، میں کیا کہنا چاہتا تھا، لیکن میں کہہ نہیں پایا اس وقت میں۔ اب لوگ دنیا والوں نے میرے غلطیاں پکڑ کر جو ہے نا دنیا کے سامنے پیش کر دی۔ اب اس میں سے مختلف جماعتیں ہیں جو ان کو قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے، ان کو سر کو تن سے جدا کرنا چاہتے ہیں۔ مولانا منظور احمد مغل صاحب نے بھی سب سے میرے دوستوں درگزر کرنے کا کہہ دیا کہ آپ لوگ ان کی گھروں کے اوپر حملہ مت کرو، ان کی مسجد کے اوپر حملہ مت کرو، ان کو اہل یال کے اوپر حملہ مت کرو، ان کی جو ہے جان و مال کے اوپر حملہ مت کرو، ان کی عزت و آبرو کے اوپر حملہ مت کرو۔ میرے دوستوں ہم بھی آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں، خدا کی واسطے، اللہ کی واسطے، اللہ کی واسطے اب درگزر کرو تو یقیناً اللہ بھی آپ کو معاف فرما دیں گے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ میرے دوستو یہ آیات بھی تو ہے نا، اللہ نے جو فرما دی ہے کہ اب اپنے غصے کو ٹھنڈا کر لو میرے دوستو، اپنے غصے کو ٹھنڈا کر لو، ہضم کر لو اس کو۔
اور دوسرے کو معاف کر دو. معاف کرنا میرے دوستوں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. معاف کرنے والے بڑے ہوتے ہیں میرے دوستوں. اور آگے والے نے میرے دوستوں اتنی بڑے علماء، اتنی بڑے مفتی ہونے کے باوجود بھی براہ راست سب کے سامنے ہاتھ کو جوڑ کر معافی مانگ لی ہے. یہ ان کی بڑا بنتی، باتوں کی جواب دے سکتے تھے میرے دوستوں. آپ یہ باتیں جو کہہ دیا ہے، اب اس کی متعلق ابھی آنے والے ہیں ماشاءاللہ 2 تاریخ کو ذاکر نائک بھی پاکستان میں تشریف لا رہے ہیں، اور پھر انشاءاللہ وہ باغ جو ہے جنہ میں بھی ان کی بیان ہوں گے. تو میرے دوستو لاہور میں بھی، اسلام آباد میں بھی، دیگر جگہوں میں ان سے بھی سوال کر کے دیکھ لیں. مولانا ذاکر نائک اسلامک اسکالر ہے، کتنی بڑی علماء ہیں، ان کی بھی لوگ غلطیاں پکڑ رہے ہوتے ہیں میرے دوستوں. تو بعض وقت بعض لوگوں کی زبان سے باتیں پسل جاتی ہیں میرے دوستوں. تو اس کو غلطیاں پکڑ کر جو ہے نا لوگوں کے سامنے ان کی کیچڑ اچلنا اچھی بات نہیں ہے. ہزاروں لوگ میرے دوستوں بے دین کی طرف آ رہے ہیں. ہندو مسلمان ہو رہا ہے، کرسچن مسلمان ہو رہا ہے، یہودی مسلمان کی میرے دوستوں کلمہ گو بن رہے ہیں میرے دوستوں. دین کی طرف آ رہا ہے، دین محمدی کی طرف آ رہا ہے. اور اللہ کی مقصد بھی یہی تھا، اللہ ربہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. میرے دوستو تو اللہ رب العزت اور تمام دینوں پر یہ دین محمدی نہ میرے دوستو یہ تمام ادیان پر یہ دین غالب ہو جائے. اللہ کی مقصد بھی یہی تھا. اللہ رب العزت اپنے رسول کو سچے دین کے ساتھ اس دنیا کے دین الحق ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ اللہ کے رسول اس دنیا کے اندر تشریف لائیں لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اور تمام دینوں پر اور تمام ادیان پر یہ دین محمدی غالب ہو جائے. میرے دوستو یہی تو اصل مقصد تھے. مولانا طارق مسعود صاحب بھی یہی تو کام کر رہے ہیں.